کبھی سوچا ہے ہم نماز میں جو اتحیات پڑھتے ہیں وہ آخر کیسے نازل ہوئے؟ وہ الفاظ جو ہم نماز میں دہراتے ہیں وہ کس وقت کس مقام پر اور کیوں سکھائے گئے؟ آئیے آج ہم سنتے ہیں تشہد کی وہ بابرکت کہانی جو خود آسمان سے زمین پر آئی۔ یہ وہ رات تھی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا۔ یہ رات مکہ سے مسجد اقصیٰ اور پھر 7 آسمانوں سے اوپر عرش تک کا سفر تھا۔ جنت، دوزخ، فرشتے، انبیاء سب سے ملاقات ہوئی، اور پھر ایسا مقام آیا جہاں کوئی فرشتہ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جا سکے۔ یا رسول اللہ، اب آپ اکیلے جائیں، یہاں سے آگے نور ہی نور ہے۔ اسی مقام پر سدرۃ المنتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان براہ راست گفتگو ہوئی، نہ کوئی پردہ نہ کوئی واسطہ، اور وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بات کی اور تشہد کے عظیم الفاظ نازل فرمائے۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی باتیں، تمام دعائیں، تمام نیک باتیں صرف اللہ کے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور تم نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ ایک مقدس مکالمہ تھا جس میں رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے الفاظ سیکھے۔ روایت میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کیوں ہے تشہد اتنی خاص؟ یہ وہ کلمات ہیں جو براہ راست اللہ اور نبی کی ملاقات کے درمیان بولے گئے۔ ہر دن ہر نماز میں ہم یہ الفاظ دہرا کر معراج کے لمحے کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام، رسالت اور سلامتی کا پیغام ہے۔ جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اور اتحیات پڑھتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں دہراتے، ہم اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان پیار، سلام اور ایمان کی گفتگو ہوئی تھی۔